چاندنی میں چاند نہیں ہوتا اور چاند پر چاندنی نہیں ہوتی۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے۔ اسی طرح کفر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش ہونا چاہیے۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مروب کرنا چاہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ طالب علم ملک کے وارث ہوتے ہیں، چھن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے۔ گرو کی بات پر ایسے یقین کرو جیسے معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس بے یقینی کے دور میں یقین کا حاصل ہونا کرامت سے کم نہیں۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ ذوق سفر کے بغیر کوئی راہ آسان نہیں ہو سکتی۔ جب نبی کی وراثت موروثی نہیں تو اولیاء کی وراثت موروثی ہو گئی۔ گدی نشینی کا تصور گورے طلب ہے۔ سورج دور ہے لیکن دھوپ قریب ہے۔ گرو کی بات ہی گر ہے۔ گرو سے تعلق علم ہے۔ گرو کی خوشی فلاح ہے۔ گرو کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ حسن عشق کا ذوق نظر ہے اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام ہے۔ علم سے پہلے کا زمانہ جہالت کا دور کہلاتا ہے۔ توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ جس شخص کا وطن میں کوئی محبوب نہ ہو وہ وطن سے محبت نہیں کر سکتا۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ ذکر سے محویت حاصل کرو، سکون مل جائے گا۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ فقیر اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والے کی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔